بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ جی، ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 3 تلک الرسل، اور اس میں ہم پڑھ رہے ہیں سورہ آل عمران۔ آج ہم کریں گے سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 3، جو کہ آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 30 تک۔ 10 ہی آیات ہیں، اس کی مختصر سا ہمارا رکوع ہے، اور سب سے پہلے ہم کریں گے اس کا مختصر خلاصہ، اس کے بعد ہم کریں گے لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت، اس کے بعد ہم انہی الفاظ کی تطبیق کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 21 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکفرون بآیات اللہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ الی آخر آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہود و نصارہ اور مشرکین عرب سے اتمام حجت کے بارے میں کہ کافر جو لوگ تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات سے انکار کیا، اور اسی وجہ سے انہیں انبیاء کرام کو بھی قتل کیا۔ تو اصل دین یعنی خدا پرستی کا اقرار کر لو، حکم فرما دیا گیا، تو گروہی جھگڑے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ حق اسلام کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ایسے مدعیان مذاہب سے جو خدا پرستی کی راہ راست کے منکر ہیں اور محض گروہی تعصب کی دینداری میں مبتلا ہیں، بحث و نزاع کرنا سود مند نہیں ہے۔ ان کے لیے کوئی دلیل اور معجزت کیا فائدہ دے گی؟ یہود کی قومی گمراہیوں اور بدعمالیوں نے ان کی ذہنیت اس درجہ مسخ کر دی تھی کہ وہ حق اور نظام عدل کے دشمن بن گئے۔ جو لوگ خلق خدا میں عدل اور راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھے، ان کے ناحق قتل کے مرتکب ہوئے، اور ظلم و فساد کے فرستار ہونے کی وجہ سے ان میں قبولیت حق کی استعداد ختم ہو چکی ہے۔ ان کے علماء جس کتاب کو کتاب الہی مانتے تھے اور اس کے علم و عمل کے دعوے دار تھے، جب ان کو اسی کتاب پر سچا عمل کرنے کی دعوت دی گئی تو صاف انکار کر دیا، کیونکہ اس کتاب کے احکام پر عمل کرنا ان کی نفسانی خواہشات اور مفاد پرستیوں کے خلاف تھا۔ یہ لوگ رسمی مذہبی گروہ بندیوں کے غرور میں سرشار ہو کر اس ظلم اور باطل میں مبتلا ہو چکے تھے کہ ہم نجات یافتہ امت ہیں، ہمارے اعمال کیسے ہی کیوں نہ ہوں، ہم جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ حالانکہ اللہ کا قانون نجات اور مکافات عمل یہ ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون کس گروہ سے وابستہ ہے اور اس کا حسب نسب کس سے ملتا ہے، وہ تو صرف ایمان و عمل صالح دیکھتا ہے، جس کا جیسا عمل ہوگا ویسا ہی اس کا نتیجہ دیکھے گا۔ آیت نمبر 25 تک جو ہے وہ اسی کا تذکرہ ہے۔ پھر آگے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے امت کو یہ دعا سکھائی گئی کہ امامت بنی اسرائیل سے بنی اسرائیل کی طرف اور بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف منتقل ہو رہا ہے، کیونکہ اپنے ملک کا مالک اللہ ہے، وہ جس کو چاہے ملک بخشے اور جس کو چاہے عزت اور ذلت دے، تمام خزانوں کا مالک وہی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے، جسے اٹھنا ہے وہ اٹھ جائے، جسے گرنا ہے وہ گر جائے۔ آگے ہمارے پاس حکم ہوگا وَتُذِلُّ مَن تَشَاء، بہت پیاری آیت ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء، کہ عزت و ذلت سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، بِیَدِکَ الْخَیْرُ، ہر قسم کی نیکی، بھلائی، خیر، مال، جان کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس پر اقتدار رکھتا ہے، وہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اس کے سوا کوئی اس پر قدرت نہیں رکھتا۔
پھر آگے ہمیں فرما دیا گیا کہ اب امامت کی تبدیلی کا فیصلہ ہو چکا ہے، لہٰذا مسلمانوں سے خطاب ہے کہ وہ راہ حق میں سرگرم ہو جائیں اور کمزوری نہ دکھائیں۔ یہ امامت کا استحقاق ان کی اپنی کوششوں کا نتیجہ نہیں، یہ سرتاسر اللہ کا فضل ہے۔ اب اس کا حق ادا کرنا بھی مسلمانوں کے ذمے ہے، اس کے لیے برابر اللہ سے دعا کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنی شخصی تعلقات کو جماعتی تعلقات پر ترجیح نہ دے اور نہ ہی دشمنوں کو اپنا دوست بنائیں۔ میدان جہاد برپا ہے، دوست اور دشمن کی دو الگ صفیں بن چکی ہیں۔ ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے لیے ایک صف کا انتخاب کرے اور پھر اسی کا ہو کر رہے، یہ نہ ہو کہ ایک میں رہ کر دوسرے سے بھی ساز باز رکھے، یعنی جس گروہ کا آپ کو حکم دے دیا گیا اب آپ ایک طرف ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر نہایت مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ الحمدللہ جی، یہ تھا تعلیم القرآن سے ہمارا مختصر خلاصہ۔ اب دیکھتے ہیں احسن البیان سے کچھ اس کا حوال۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، یعنی ان کی سرکشی اور بغاوت اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ صرف نبیوں کو ہی انہوں نے ناحق قتل نہیں کیا بلکہ ان تک کو بھی قتل کر ڈالا جو عدل و انصاف کی بات کرتے تھے۔ یعنی اگر امت میں سے بھی کوئی شخص اٹھتا اور حق کے پیچھے لگ پڑتا تھا وہ اس کو بھی قتل کرتے تھے، یعنی وہ مومنین مخلصین اور داعیان حق جو اوامر النہی بالمعروف اور عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے تھے، نبیوں کے ساتھ ان کا تذکرہ فرما کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی عظمت اور فضیلت بھی واضح کر دی ہے۔ ان اہل کتاب سے مراد مدینے کے وہ یہودی ہیں جن کی اکثریت قبول اسلام سے محروم رہی اور وہ اسلام، مسلمانوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مکر و سازشوں میں مصروف رہے، تاکہ ان کے دو قبیلوں کو جلا وطن اور ایک قبیلے کو قتل کر دیا گیا۔ یعنی کتاب اللہ کے ماننے سے گریز اور اعراض کی وجہ سے ان کا یہ زعم و باطل کہ اول تو وہ جہنم میں نہیں جائیں گے اور اگر گئے بھی تو صرف چند ہی دن کے لیے جائیں گے، اور انہی من گھڑت باتوں نے انہیں دھوکے اور فریب میں ڈال رکھا ہے۔ قیامت والے دن ان کے یہ دعوے اور غلط عقائد کچھ کام نہ آئیں گے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بے لاگ انصاف کے ذریعے سے ہر نفس کو اور اس کے کیے کا پورا بدلہ عطا کر دے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بے پناہ قوت اور طاقت کا اظہار ہے۔ شاہ کو گدا بنا دے، گدا کو شاہ بنا دے، تمام اختیارات کا مالک وہی ہے۔ الخیر بیدک الخیر کی بجائے بیدک الخیر خبر کی تقدیم سے مقدوم تخصیص ہے، یعنی تمام بھلائیاں صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، تیرے سوا کوئی بھلائی دینے والا نہیں۔ شر کا خالق بھی اگرچہ اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن ذکر صرف خیر کا کیا گیا ہے، شر کا نہیں کیا گیا، اس لیے کہ خیر اللہ کا فضل محض ہے، بخلاف شر کے کہ یہ انسان کے اپنے عمل کا بدلہ ہے جو اسے پہنچتا ہے، یا اس لیے کہ شر بھی اس کے قضاء اور قدر کا حصہ ہے جو خیر کو متضمن ہے۔ اس اعتبار سے اس کے تمام افعال خیر ہیں۔ فَأَفْعَالُهُ كُلُّهَا خَيْرٌ، فتح تقدیر نے صرف آیت کیا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرنا کا مطلب موسمی تغیرات ہیں، رات لمبی ہوتی ہے تو دن چھوٹا ہو جاتا ہے اور دوسرے موسم اس کے برعکس، دن لمبا اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے، یعنی کبھی رات کا حصہ دن میں اور کبھی دن کا حصہ رات میں داخل کر دیتا ہے جس سے رات اور دن چھوٹے یا بڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسے نطفہ جو کہ ایک مردہ ہے پہلے زندہ انسان سے نکالتا ہے پھر اس مردہ یعنی نطفہ سے انسان بناتا ہے، اسی طرح مردہ انڈے سے پہلے مرغی اور پھر زندہ مرغی سے انڈا، مردہ یا کافر سے مومن اور مومن سے کافر پیدا فرماتا ہے۔ اولیاء ولیون کی جمع ہے، ولی ایسے دوست کو کہتے ہیں جس سے محبت اور خصوصی تعلق ہو، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے آپ کو اہل ایمان کا ولی قرار دیا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، سورہ بقرہ آیت نمبر 257 میں فرمایا، یعنی اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اہل ایمان کو ایک دوسرے سے محبت اور خصوصی تعلق ہے اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی اور دوست ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں اہل ایمان کو اس بات سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے کہ وہ کافروں کو اپنا دوست بنائیں، کیونکہ کافر اللہ کے بھی دشمن ہیں اور اہل ایمان کے بھی دشمن ہیں، تو پھر ان کو دوست بنانے کا جواز کس طرح ہو سکتا ہے؟ یعنی کسی سے آپ نے دوستی رکھنی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، اور کسی سے بغض یا دشمنی کرنی ہو تو اس کا مقصد بھی پیچھے اللہ کی ذات ہی ہو۔ جو اللہ کی نافرمانی کرے ہمارے سینے میں اس کے لیے بغض ہونا چاہیے، ہمارے سینے میں اس کے لیے دشمنی ہونی چاہیے، لیکن اپنی ذاتیات کی خاطر، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کبھی کسی سے ذاتی کوئی دشمنی نہیں کی، تو ایک مومن کا بھی یہ شیوا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ذاتی طور پر کسی بات پر کسی سے بغض یا حسد نہ رکھے۔
اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مضمون کو قرآن کریم میں کئی جگہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا تاکہ اہل ایمان کافروں کی موالات یعنی دوستی اور ان سے خصوصی تعلق قائم کرنے سے گریز کریں۔ البتہ حسب ضرورت اور مصلحت ان سے صلح اور معاہدہ بھی ہو سکتا ہے اور تجارتی لین دین بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جو کافر مسلمانوں کے دشمن نہ ہوں ان سے حسن سلوک اور مدارات کا معاملہ بھی جائز ہے، جس کی تفصیل سورہ ممتنہ میں آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ سارے معاملات موالات، دوستی اور محبت سے مختلف ہیں۔ یہ اجازت ان مسلمانوں کے لیے ہے جو کسی کافر حکومت میں رہتے ہوں، جیسے باہر ملکوں میں اکثر مسلمان رہتے ہیں تو پھر ان کے لیے اتنا اپنے لیے ہر طرف فساد اور شر بنانا تو ممکن نہیں ہے نا، جہاں پہ وہ ایسی کیٹیگری کے ساتھ ہیں کہ ہر طرف انگریز ہیں، کافر ہیں، اور ان کے ساتھ ان کا آفس بھی کام کرتے ہیں، بینکس میں بھی ہیں، مالز وغیرہ میں جاتے ہیں، ہر جگہ ان کا ہے، رہائش میں بھی ہے، تو ایسی جگہ پہ پھر ان کے لیے رعایت بھی رکھی گئی ہے۔ جو کسی کافر حکومت میں رہتے ہوں کہ ان کے لیے اگر کسی وقت اظہار دوستی کے بغیر ان کے شر سے بچنا ممکن نہ ہو تو وہ زبان سے ظاہری طور پر دوستی کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن دلی محبت نہیں ہونی چاہیے کافروں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ جی، یہ تھا ہمارا مختصر خلاصہ، اور اب ہم کرتے ہیں اپنا لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ دیکھ لیجئے آیت نمبر 21۔ ان بے شک، ان حرف ناصبہ ہے، الذین جو لوگ، یکفرون وہ کفر کرتے ہیں، وہ نہیں مانتے، کفر یکفر سے فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہمارے پاس آ رہا ہے، کفرن اس کا مادہ ہے، بی آیاتی با حرف جارہ ہے، آیات آیت کی جمع ہے، آیتوں کو، اللہ اللہ تعالیٰ کی، و اور یقتلون وہ قتل کرتے ہیں، یقتلون بھی ہمارے پاس فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے، قتل یقتل سے قتل اس کا مادہ ہے، النبیین نبیوں کو، نبیین جو ہے یہ نبی کی جمع ہے، بی حرف جارہ ہے، غیری نا حق حق، بغیر حق نا حق، و اور یقتلون وہ مار ڈالتے ہیں، وہ قتل کرتے ہیں، الذین ان لوگوں کو جو، یأمرون وہ حکم دیتے ہیں، یأمرون بھی ہمارے پاس امارا یأمر سے امرن اس کا مادہ ہے، اور یہ بھی فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، با حرف جارہ ہے، بی ساتھ، القسطی انصاف کے، من سے، من بھی حرف جارہ ہے، الناسی لوگوں، من الناسی لوگوں سے، فا بس، بشر خوشخبری دے دیجئے، بشر فعل امر واحد مذکر کا صیغہ ہے ہمارے پاس، بشر یبشر تبشیر ان سے یہ فعل امر آ رہا ہے، بشر آپ خوشخبری دے دیجئے، ہم ان کو، بی حرف جارہ ہے، کی، عذابن عذاب، بی عذابن عذاب کی، علیمن دکھ دینے والے یا دردناک عذاب کی، اولئک یہی لوگ، الذین وہ جو، حبطت برباد ہو گئی یا ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے، حبتن سے ہے ماضی واحد غائب کا مؤنث کا صیغہ ہے یہ، حبیتا یحبط سے، حبتن اس کا مادہ ہے، اعمالہم عمل کی جمع ہے اعمال، ہم ان کے، فی حرف جارہ ہے، میں، الدنیا دنیا، فی الدنیا دنیا میں، و اور الآخرتی آخرت میں بھی، و اور ما نہیں، لہم ان کے لیے، من کوئی، ناصرین کوئی مددگار، ناصرین فاعلین کے وزن پر ہے، یہ اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ ہے ہمارے پاس، اور من حرف جارہ کی وجہ سے اس کی جری حالت ہے ناصرین، استفہامیہ ہے، کیا، حمزہ استفہامیہ ہے یہ ہمارے پاس، کیا، لم ترا نہیں دیکھا آپ نے، طرح جو ہے یہ بھی ہمارے پاس فعل مضارع کا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور نفی جہت بلم داخل ہوا ہے تو اس نے کیا کیا، ایک تو نفی کی تاکید کر دی اور دوسرا مضارع کا معنی جو ہے وہ ماضی میں کر دیا ہے، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الا طرف، الا بھی حرف جارہ ہے، الذین ان لوگوں کے جو، یا جنہوں نے،
اوتو دیا گیا، اوتو بھی ہمارے پاس فعل ماضی کا مجہول کا صیغہ ہے، نصیباً ایک حصہ، من سے، الکتابی کتاب، یدعون وہ بلائے جاتے ہیں یا وہ دعوت دیے جاتے ہیں، یدعون جو ہے یہ ہمارے پاس یدعون وہ بلائے جاتے ہیں یا بلائے جائیں گے، دونوں طرح سے آ سکتا ہے۔ اس کا معنی باب نون سے ہے، دعوتن اس کا مادہ ہے، اور یہ مضارع مجہول کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ الا طرف، کتابی کتاب کے، اللہ اللہ تعالیٰ کی، لی تاکہ، یحکما وہ فیصلہ کرے، حکمہ یحکمو سے ہے، اور یحکمو کی جو یہ نسبی حالت ہے یہ لام کئی داخل ہوا ہے اس کے اوپر، جس نے یحکمو کو یحکمہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ تاکہ کا معنی دیتا ہے۔ یہ لام جو کسرہ والا ہے، لام جارہ میں بھی لام کسرہ والا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ اس کی ہمیں پہچان کیسے ہوگی؟ مضارع کے آخر سے، کیونکہ مضارع کے آخر کو وہ مجزوم کر دیتا ہے، اس کا آخر منصوب بتاتا ہے کہ یہ لام کئی ہے، اور اس کا معنی ہم تاکہ کریں گے، تاکہ وہ فیصلہ کرے، بینہ درمیان، ہم ان کے، بینہ ہم جوڑا گیا ہے ان کے درمیان، ثم پھر، یتولا منہ پھیر لیتا ہے، باب تفعل سے ہے، اور مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یہ ہمارے پاس تولا یتولا سے۔ فریقن ایک فریق، ایک گروہ، من ہم، من اور ہم ہے، من حرف جارہ اور ہم ضمیر ہے ساتھ میں، من ہم ان میں سے، و اور ہم وہ، معرضون وہ اعراض کرنے والے ہیں، منہ موڑنے والے ہیں، منہ پھیرنے والے ہیں، یا اجتناب کرنے والے ہیں، روگردانی کرنے والے ہیں، یہ باب افعال سے ہے، اعراضن سے ہے، اور اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ ہے، بحالت رفع ہے، معرضن واحد ہے اس کی۔ ذالک یہ، بِأَنَّهُمْ بِأَنَّ اس لیے کہ، ہم وہ، قالوا وہ کہتے ہیں، لن ہرگز نہیں، لن تمسنا ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو یا ہمیں، نا ضمیر ہے نا ساتھ میں، تو ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں، النار آگ، تا علامہ جو ہے وہ مؤنث کی ہے یہ ہمارے پاس، اور النار جو ہے یہ عربی میں مؤنث پروناؤن ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ تا علامت مؤنث استعمال ہوئی ہے۔ نفی جہت بلند داخل ہوا ہے، جو کہ مضارع کا معنی مستقبل کے ساتھ تاکید کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ الا مگر، ایامن دن، معدودات گنتی کے چند، عدد سے ہے معدودات یعنی گنے ہوئے کچھ دن۔ یہ کافروں کا ایمان اس بات پر ہے، پہلے تو وہ مانتے ہی نہیں کہ ہمیں کون سا عذاب ہونا ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کے ذہن میں اگر آتا بھی ہے کہ ٹھیک ہے اگر ہوگا بھی تو ہمیں کچھ دن ہوگا عذاب، اس سے زیادہ نہیں، یعنی یہ ان کے اپنی خوش فہمیاں ہیں جو انہوں نے اپنے اندر پال رکھی ہیں۔ وغرہ اور دھوکہ دیا، اس نے فریب دیا یا دھوکہ دیا، غرور ان سے ہے، ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، غرہ یا غرو سے، ہم ان کو، فی دینی اور ہم تین چیزیں جوڑی گئی ہیں، فی میں حرف جارہ ہے، دینی دین، ہم ان کے دین میں، ماں اس نے جو، کانو تھے وہ، کانا یکونو سے ہے، کونن اس کا مادہ ہے، اور کانو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے ہمارے پاس۔ یفترون وہ بہتان باندھتے ہیں، وہ جھوٹ گھڑتے ہیں، افترا کہتے ہیں جھوٹ گھڑنے کو، افترا یفتری، ٹھیک ہے، تو یفترون وہ جھوٹ گھڑتے ہیں، یہ بھی فعل مضارع کا جمع مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے ہمارے پاس۔ فا بس، کیفا کیا حال ہوگا، اذا جب، جمعنا جمع کریں گے ہم، جمعنا بھی ہمارے پاس جمع یجمع سے ہے، جمع اس کا مادہ ہے، اور جمعنا فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم ان کو، لیے، یومن دن، لا نہیں، ریبہ کچھ شک، فی اور ہی ہے، فی میں ہی اس دن میں، نہیں کوئی شک اس دن میں، وا اور، وفیت پورا بدلہ دیا جائے گا، باب تفعیل سے ہے، توفیتن سے، ماضی مجہول کا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، وفا یوفی، کلو ہر، نفس نفس کو، ماں جو، نفس بھی عربی میں مؤنث پروناؤن کی جاتی ہے، اس لیے یہاں پہ مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ آگے دیکھیے کسبت، یہ بھی نفس کے لیے ہے، اسی لیے یہاں بھی مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اور یہ بھی ہمارے پاس ماضی کا واحد غائب مؤنث کا صیغہ ہے۔
کسبہ یکسبو سے کسبن اس کا مادہ ہے، کمایا اس نے، وہم اور وہ، لا یظلمون نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے۔ لائے نفی داخل ہوا ہے، فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے، ظلم اس کا مادہ ہے۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، قل بھی فعل امر کا واحد مذکر کا صیغہ ہے، قول یقول سے قول اس کا مادہ ہے۔ اللہم اے اللہ، مالک الملکی بادشاہی کے، سلطنت کے، تؤتی تو دیتا ہے، عطا یأتی سے ہے، اتیانن اس کا مادہ ہے، اور تؤتی تو دیتا ہے، الملک کا بادشاہی، من جس کو، من موصولہ ہے یہاں پہ، تشاء تو چاہتا ہے، تشاء بھی ہمارے پاس شاء یشاء سے شیء اس کا مادہ ہے، اور تشاء فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ وا اور تنزع تو چھین لیتا ہے، اکھاڑ پھینکتا ہے، باب دعوت سے آ رہا ہے ہمارے پاس، نزغن اس کا مادہ ہے، اکھیڑنا کھینچنا سے مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ الملک کا بادشاہی، من اور من ہے، من سے، من جس سے، ممن جس سے، تشاء تو چاہتا ہے، وا اور تعز تو عزت دیتا ہے، تو عزت دے گا، باب افعال سے ہے، اعز یعز سے، اعزاز اس کا مادہ ہے، اور اعزاز دینا یا عزت دینا سے، مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور مادہ اس کا عزن بھی ہوتا ہے، عین زازا، ٹھیک ہے۔ من جس کو، تشاء تو چاہتا ہے، وا اور تذل تو ذلیل کرتا ہے، تو ذلت دیتا ہے، یہ بھی باب افعال سے ہے، اذل یذل اذلال سے، جس کے معنی ذلیل و خوار کرنے کے ہیں، مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور مادہ اس کا ذلن ہے، یعنی ذال لام لام۔ من جس کو، تشاء تو چاہتا ہے، بی ہاتھ میں، بی ید با حرف جارہ ہے، اس کا معنی ہے میں، یا کا کو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ید ہاتھ، بید ہاتھ میں، کا تیرے، الخیر بھلائی ہے، نیکی ہے، مال ہے، جان ہے، جو چیز بھی ہے وہ سب بھلائیوں میں آتی ہے، تو اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے ہر چیز کی خیر۔ ان حرف ناصبہ ہے، بے شک، کا تو، علا پر، علا بھی حرف جارہ ہے، کلی ہر، شیئن چیز، قدیر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، فعیل کے وزن پر ہوتا ہے، اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ تولجو تو داخل کرتا ہے، باب ابلاج سے ہے، افعال سے، ٹھیک ہے، مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ولج یولج سے، ولج یولج سے ہے، اور یہ تولجو حاضر کا صیغہ ہے ہمارے پاس، ولجن اس کا مادہ ہے، اللیلہ رات کو، فی میں، النہاری دن، وا اور تولجو تو داخل کرتا ہے، النہارا دن کو، فی میں، اللیلی رات، وا اور تخرجو تو پیدا کرتا ہے، تو نکالتا ہے، تخرجو بھی ہمارے پاس جو ہے یہ بھی فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، خرج یخرجو سے، اخرج یخرجو، یہاں پہ تخرجو ہمارے پاس آ رہا ہے، اخراجن اس کا مصدر ہے، الحیہ جاندار کو، من سے، المیتی بے جان سے، مردہ سے، وا اور تخرجو تو پیدا کرتا ہے، تو نکالتا ہے، المیتہ بے جان کو، مردہ کو، من سے، الحی جاندار سے، زندہ سے، وا اور ترزقو تو رزق بخشتا ہے، تو رزق دیتا ہے، یہ بھی ہمارے پاس رزق یرزق سے ہے، رزقن اس کا مادہ ہے، اور یہ فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ آ رہا ہے۔ من جس کو، تشاء تو چاہتا ہے، بغیر بے حساب حساب کے، بے شمار، لا یتخذ نہ بنائے، المؤمنون اتخذ یتخذ سے، یہ لا نہیں داخل ہوا ہے ہمارے پاس، تو لا یتخذ مت بنائے یا نہ بنائیں، آرڈر کیا جا رہا ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب کے صیغے کے اوپر، المؤمنون مومن، یعنی جتنے بھی مومن، یہاں پہ جمع آ رہا ہے، مومن کی جمع ہے مؤمنون، الکافرین کافروں کو، کافرین بھی فاعلین کے وزن پر ہے، کفرن اس کا مادہ ہے، اولیاء دوست، ولی کی جمع ہے اولیاء، من سے، دونی، من دونی یا علاوہ، المؤمنین مومنوں کے، اوپر مؤمنون آیا ہے،
یہاں پر مؤمنین، اس کی وجہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، پیچھے حرف جارہ من موجود ہے جس کی وجہ سے یہ من دونی کی وجہ سے آگے المؤمنین ہو گیا۔ اور من جو یفعل وہ کرے گا، یفعل بھی ہمارے پاس فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور فعل یفعل سے ہے۔ ذالک یہ فا بس لیسا نہیں ہے، من سے اللہ تعالی فی میں شیئن کسی چیز کچھ، الا مگر ان یہ کہ تتقو تم بچاؤ کرو یا تم تقوی اختیار کرو۔ ان جو مصدریہ ہے اس نے کیا کیا ہے، ان حرف مجزوم یہاں پر ہمارے پاس آ رہا ہے، اس نے مضارع کا لاسٹ جو ہے اس کو ڈراپ کر دیا، تتقونا تھا ویسے تو ان تتقو ہو گیا، ان مصدریہ نے اس کا نون ڈراپ کر دیا ہے۔ منہم ان میں سے، تقاتن تقاتن جو ہے بچنے کے لیے یا بچنا، ڈرنا، پرہیزگاری کرنا، یہ مصدر ہے۔ اور یحذر وہ ڈراتا ہے، کم تم کو یا تمہیں، ویسے اصل میں کیا ہے، یحذرکم باب تفعیل سے ہے، تحذیر اس کا مصدر ہے، ڈرانا، متنبہ کرنا، اور یہ مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، کم ضمیر مفعول کے ساتھ جوڑی گئی ہے جمع مذکر حاضر کی۔ یحذرکم اور وہ ڈراتا ہے تم کو، اللہ تعالیٰ، سامنے اسم فاعل ظاہر موجود ہے اس کا، نفسہ اپنے آپ سے، اپنے ذات سے، اور الہ بھی حرف جارہ ہے، طرف، اللہ تعالیٰ کی، المصیر واپس لوٹنا ہے یا لوٹ کر جانا ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے، ان اگر تخفو تم مخفی رکھو، یہاں بھی ان نے کیا کیا ہے، تخفونا تھا، فعل مضارع کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ تھا تو اس کا نون ڈراپ کر دیا ہے۔ ان تخفو اگر تم مخفی رکھو، ماں اس کو جو، فی صدورکم تمہارے سینوں میں ہے، فی میں، صدوری صدر کی جمع ہے، صدرن کہتے ہیں سینے کو، دل کو، اور صدور جو ہے یہ جمع ہے، کم تمہارے، او یا تبدو تم ظاہر کر دو، بدا یبدی سے ہے تبدو، تم ظاہر کرو، ہو اس کو، یعلم وہ جانتا ہے، ہو اس کو، ویسے یعلمو ہوتا ہے فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، یعلمو ہوتا ہے ہمارے پاس، علیمہ یعلمو ہوتا ہے، تو جب اضافت کی جاتی ہے یعنی جوڑا جاتا ہے ضمیر کے ساتھ اس کو، تو پھر اس کا جو ضمہ ہے اس کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے، یعلم ہوں اس کو جانتا ہے وہ، کون، اللہ تعالیٰ، سامنے اسم فاعل ظاہر اس کا آ گیا۔ اور یعلم اسے خبر ہے، وہ جانتا ہے، ماں جو کچھ، فی میں، السماواتی آسمانوں میں، اور ماں جو کچھ، فی میں، الارضی زمین میں ہے، اور اللہ تعالی، علی پر، کلی ہر، شیئن چیز، قدیر قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے۔ یوم جس دن، تجدو پائے گا، وہ پائے گا، باب دعوت سے ہے، وجدہ یجدو سے، وجدن اس کا مادہ ہے، یا وجودن بھی ہوتا ہے، مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ آ رہا ہے، تجدو یہ تا علامت مؤنث ہے۔ کلو ہر، نفسن شخص، ہر جان، پیچھے میں نے آپ کو بھی بتایا ہے کہ نفس کے لیے کیا ہے، مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، تو آگے یہاں بھی وہی استعمال ہوا ہے، آگے دیکھ لیجئے، پھر آگے مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے، ماں جو کچھ، عمیلت اس نے کی ہوگی، یعنی کسی جان نے کیا ہوگا عمل، تو اس لیے نفس کے لیے عمیلت، عمیلہ یا عملو سے آیا ہمارے پاس، عمل اس کا مادہ ہے، اور عمیلت جو ہے یہ بھی واحد مؤنث کا غائب کا صیغہ آ رہا ہے، من سے، خیرن کوئی نیکی، محضرن موجود یا حاضر کیا گیا، باب فعل سے، احضارن سے، اور اسم مفعول واحد مذکر کا صیغہ ہے محضرن۔ اور ما جو، عمیلت اس نے کیا یا اس نے کی، من کوئی، سوءن برائی، تودو وہ چاہے گی، یہاں پہ بھی ہمارے پاس جو آ رہا ہے تودو تو نفس کا ہی ذکر ہو رہا ہے، آرزو کرے گی، دوست رکھے گی، باب سین سے ہے، ودہ یا ودو، ودن یا ودودن سے، مودتن سے، جس کے معنی دوست رکھنے، محبت کرنے کے ہیں، مضارع واحد غائب کا، یہ بھی مؤنث کا ہی صیغہ ہے، انا کے، بینا ہا ہے، بینا درمیان، ہا اس کے، اور بینا
درمیان ہو اس کے، امدن مسافت ہو، مدت ہو، بعیدن دور کی۔ آپ دیکھ لیجئے کہ آج دنیا میں ہم جن خواہشات کے ساتھ اور برے اعمال کو مزین کر کے شیطان ہمیں دکھاتا ہے اور ان سے محبت کرتے ہیں، قیامت کے دن انسان چاہے گا کہ یہ برے اعمال جو مجھے سامنے دکھائے جا رہے ہیں تو ہر نفس یہ چاہے گی کہ دور کر دیے جائیں مجھ سے، ان کی اور میرے درمیان ایک مسافت ہو دور کی، یعنی میں ان کو دیکھ نہ سکوں۔ واہ، اور یحذرو وہ ڈراتا ہے، حذر یحذر سے پیچھے اس کی میں آپ کو وضاحت کر چکی ہوں۔ وہ ڈراتا ہے تم کو، کون ڈراتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، اس میں فاعل ظاہر موجود ہے، اللہ تعالیٰ نفسہ اپنی ذات سے، اپنے آپ سے، اور اللہ تعالیٰ رؤوف نہایت مہربان ہے، بالعبادی اپنے بندوں پر۔ یہاں پہ جو کسرہ ہے آخر میں آپ دیکھیے، بالعبادی اپنے بندوں، بالعبادی ہے اصل میں، یعنی یا متکلم معذوف ہے تو وہ ہمیں بتاتی ہے اس کی کسرہ کہ بالعبادی اپنے بندوں پر۔ بے شک اللہ کی ذات نے ایک طرف ڈرا دیا، انجام بتا دیا کہ دنیا کی زندگی میں جو محو رہ کر اپنی آخرت خراب کر لیتے ہیں تو قیامت کے دن ان کے آخرت کے دن اعمال جو ہوں گے وہ ان سے بھی دور بھاگے گا، اور ہر قسم کی ایسی نفسانی خواہشات سے بھی دور بھاگے گا اور برے اعمال کو دے کر اور پھر ان کے درمیان مسافت کی خواہش ظاہر کرے گا۔ لیکن ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رؤوفم بالعباد ہونے کا تذکرہ اس لیے فرما دیا کہ بندہ پھر بھی توبہ کر آئے اور لوٹ آئے اپنے رب کی طرف، کیونکہ اللہ تو ڈراتا ہے اپنے آپ سے۔ دنیا میں جو ڈر گیا اس کلام کو پڑھنے کے بعد، سمجھ گیا اور اپنی تقویٰ کی زندگی اختیار کر لی، نجات اسی کے لیے ہے۔ آگے بھی بڑی پیاری آیات مبارکہ ہیں جو ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ سے محبت رکھے گا، دوستی رکھے گا، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ پیروی کرے نبی کی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک سنت ہیں، ایک رول ماڈل ہیں، ان کے مطابق تو انشاءاللہ تعالیٰ کل وہ پڑھیں گے اپنا اگلا رکوع انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج ہم ابھی ان آیات کی یہاں الحمدللہ ہماری ترجمہ لفظی وضاحت جو ہے وہ تکمیل ہوتی ہے، اور اب ہم انہی آیات کی تدقیق کرتے ہیں۔ دیکھ لیجئے آیت نمبر 21 سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم۔ انّا میں غنّہ واجبہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، الذین میں دال کو نرمی سے پڑھتے ہوئے آگے یا مد ادا کرنی ہے، یکفرون میں کاف پر حمز کریں گے، فا کے اوپر ضمہ ہے، ہونٹ گول کیجئے، رونا میں بھی ہونٹوں کو گول کیجئے، واو مدہ ہے، بی آیاتی میں فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، اللہ لفظ جلالہ کو باریک پڑھنا ہے، وہ یقتلون میں قوف کے پر قلقلہ کریں گے اور قوف کو پر پڑھنا ہے، تاکہ پر ضمہ ہے، یقتلون نہیں پڑھنا، یقتلون یقتلون، ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے آگے لو میں واو مدہ کھینچنا ہے، 2 کاؤنٹ کر کے، آگے ننبیین ننبیین، نون کے اوپر شد ہے، انہیں واجبہ کیجئے، 2 کاؤنٹ کرتے ہوئے آگے یا کے پر تشدید ہے، نیچے کسرہ قائمہ ہے تو آپ نے ہونٹوں کو پست رکھتے ہوئے 2 کاؤنٹ کرنا ہے، بغیری میں غین کو پر پڑھنا ہے، آگے یا لین ادا کرنی ہے، را مرقق پڑھی جائے گی، حق ویقتلون میں، حق ویقتلون الذین میں بھی ہمارے پاس تنوین کا قاعدہ آ رہا ہے، پہلے آپ نے قوف کو تشدید ادا کرنی ہے، اس کو پر بھی پڑھنا ہے، پھر اس کی تنوین کا قاعدہ آ رہا ہے ادغام مع الغنہ، وہ 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، آگے وہی یقتلون میں پیچھے والی ہی تطبیق ہے، الذین ہے، پھر یأمرون، یا معنی ہے یأمرون، جہاں جہاں ضمہ آ رہے ہیں ان الفاظ کو انڈرلائن کر لیجئے کیونکہ آپ نے ہونٹ سیدھے ہی رکھنے ہیں اور بھولیں گے آپ، ٹھیک ہے، اس لیے یا دہانی کے طور پر آپ ابھی سے اس کو انڈرلائن کر لیجئے، جہاں جہاں ضمہ ہے، یأمرون، را مفخم بھی پڑھی جائے گی اور آگے واو مدہ بھی کھینچنا ہے، یا میں جھٹکا ہے تھوڑا سا حمزہ کے اوپر، بالقسط میں لام اور سین کو آپ نے ساکن کرنا ہے، بالقسط ایسے نہیں کرنا، بالقسط،
क़ा ज़ेर ती, तो को पुर पढ़ना है, क़ाफ भी पुर है। मिनन्नास में गुन्ना वाजिबा है। फ़बश्शिरहुम, बश्शिर शीन के ऊपर तफस्सी की आवाज़ पैदा होगी, तशदीद अदा करते हुए आगे रा मुरक़्क़क़ पढ़ी जाएगी। हुम भी आज़ाबिन में पहले मीम साकिन का कायदा है फ़शफ़ी और आगे दाल को नरमी से पढ़ते हुए अलिफ मद अदा कीजिए। फिर आगे तनवीन का कायदा आज़ाबिन अलीम में इजहार हल्की करेंगे और अलीम में या मद्दा के बाद हम वक्फ़े हज़फ कर रहे हैं, तो यहाँ पे मदारिस वक्फ़ी पैदा होगी। तर्जुमा सुन लीजिए। जो लोग अल्लाह की आयतों को नहीं मानते और अम्बिया को नाहक कत्ल करते रहे हैं और जो इंसाफ करने का हुक्म देते हैं इन्हें भी मार डालते हैं, उनको दुख देने वाले अजाब की खुशखबरी सुना दीजिए। आयत नंबर 22 देखिए। उलाइकल्लज़ीना हबितत अअमालुहुम फिद्दुनिया वल वमा लहुम मिन नासिरीन। उलाइका में मद्दे मुत्तसिल वाजिब है, 5 काउंट करना है। आगे हबितत, त्वत त्वा मोटा पढ़ेंगे और ता बारीक हो जाएगा, ता पर हमस होगा। हबितत हबितत अमालुहुम, पहले हमज़ा की साउंड लेकर आएंगे, पीछे ही आइन वस्ते हलक से अदा करेंगे। दोनों को मिक्स नहीं करना, मुंह खोलिए ताकि आइन अपने वस्ते हलक से अदा हो और इसके ऊपर कलकला भी ना हो। इसको आपने साकिन रखना है। मालूहुम, मालूहुम, लाम के ऊपर जमा है, होंठ खोल करके अदा करना है। माला नहीं कहना। मालूहुम, हुम में मीम साकिन का कायदा इज़हार शफ़ी है। फिर दुनिया में नून साकिन का कायदा इज़हार मुतलक है। वल आखिरह में खौ को पुर पढ़ेंगे, रौ मुरक़्क़क़ पढ़ी जाएगी, रौ भी पुर है। आगे वमा लहुम मिन में मीम साकिन का कायदा इदगाम शफ़ी हो रहा है, 2 काउंट करने हैं। मिन नासिरीन में नून साकिन का कायदा इदगाम अलगुन्ना करेंगे, यहाँ भी 2 काउंट करना है। सौद को पुर पढ़ना है, रौ बारीक पढ़ते हुए आगे या मद्दा के बाद हम वक़फ़ बिल इस्कान कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने मदारिस वक्फ़ी करनी है, 6 काउंट करने हैं। तर्जुमा सुन लीजिए। ये ऐसे लोग हैं जिनके आमाल दुनिया और आखिरत दोनों में बर्बाद हो गए और उनका कोई मददगार नहीं होगा। यानी जो अंबिया कराम से और हक बात करने वालों को नाहक कत्ल करते हैं, वो बेशक जितनी चैरिटीज़ कर लें, जितना किसी के ऊपर सदक़े खैरात कर लें, कितने ही नेकी और भलाई के काम कर लें, लेकिन उन्होंने अल्लाह के अहकाम पहुँचाने वालों के साथ अदावत की। इसके सबब अल्लाह ताला रिज़ल्ट के तौर पर अभी से बता रहे हैं कि ऐसे लोगों को दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दीजिए और ऐसे लोगों के ये सारे अमल दुनिया में भी आखिरत में भी सब ज़ाया, उनके लिए सिर्फ आग होगी। आयत नंबर 23 देखिए। अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबि युदअऊना इला किताबिल्लाहि लियहकुम बैनहुम सुम्मा यतवल्ला फरीक़ुम मिनहुम वहुम मुअरिदून। हमज़ा की आवाज़ प्रोमिनेंट कीजिए। लम, लम में मीम साकिन का कायदा इज़हार शफ़ी करेंगे, तारा में रॉ मुफ़ख़म पड़ी जाएगी। आगे ऊ तू दोनों जगहों पे वाव मद्दा आ रहा है, घंटों को गोल कीजिए और 2 काउंट करना है। नसीबम में स्वाद को पुर पढ़ते हुए आगे या मद्दा अदा करनी है और तनवीन का कायदा इदगाम अलगुन्ना करेंगे, 2 काउंट करना है। नसीबम मिनल किताबी में ता के ऊपर फतह कायमा है, युदअऊना में दाल के ऊपर कलकला करेंगे और औ में वावलीन है, आइन वस्ते हलक से अदा करेंगे। इला में आपने इलो नहीं कहना, इला लाम बारीक रखना है। किताबिल्लाही लफ्ज़ जलाला को बारीक पढ़ना है। लियहकुमा हा के ऊपर कलकला नहीं करना, सिर्फ उसके ऊपर हमस करना है आपने वस्ते हलक से अदा करते हुए। बैनहुम में यालीन है और हुम में मीम साकिन का कायदा इजहार शफ़ी करेंगे। सुम्मा में सा को नरमी से पढ़ते हुए आगे गुन्ने वाजिब करेंगे। यतवल्ला है, फतह कायमा है, इसको 2 काउंट करना है और इसको आपने मोटा नहीं पढ़ना। फरीक़ुम में भी रा बारीक पड़ी जाएगी, आगे या मद्दा है। क़ाफ को पुर पढ़ते हुए तनवीन का कायदा अदा करेंगे, इदगाम अल गुन्ना करना है, यहाँ भी 2 काउंट करने हैं। मिन हुम में नून साकिन का कायदा इजहार हल्की करना है, हुम में मीम साकिन का कायदा इजहार शफ़ी होगा। व हुम मुअरिदून में मीम साकिन का कायदा इदगाम शफ़ी करेंगे, यहाँ भी 2 काउंट करना है और मुअरिदून
آئین وسط حلق سے ادا کرنا ہے، اس کے اوپر قلقلہ نہیں کرنا ہے۔ اس کی پریکٹس کیجیے گا کیونکہ آئین کے اوپر بہت ساری بہنوں کا میں قلقلہ سن رہی ہوں، معو ایسے پڑھتے ہیں، تو آپ نے تھوڑا سا منہ کو کھولیے، ہونٹوں کو آپ نے گول رکھنا ہے تاکہ زمہ ادا ہو۔ مو مو ری ری را باریک ہے اور دو میں آگے ضاد کو آپ نے پور پڑھتے ہوئے و مدہ کے بعد ہم وقف کریں گے، مد عارض وقفی ہو جائے گی۔ وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ ترجمہ سن لیجئے، بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب یعنی اللہ تعالیٰ نے تورات سے بہرور کیا گیا اور اس کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے تنازعات کا ان میں فیصلہ کر دے، تو ایک فریق ان میں سے کج ادائی یعنی منہ پھیرتا ہے اور منہ پھیر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اعراض کرتا ہے، یعنی دو گروہوں کا ذکر ہے کہ ایک اعراض کرنے والے ہیں۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 24، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون۔ ذالکہ ذال کو نرمی سے پڑھتے ہوئے اوپر فتح قائمہ ادا کیجیے، بی انہم میں غنہ واجبہ، آگے ہم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع، قولو میں قوف پر پڑھا جائے گا، آگے الف مدہ بھی پر ہو جائے گا، لو میں واو مدہ ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کیجیے اور 2 کاؤنٹ کرنا ہے، لن میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی کریں گے، اور تمسنن میں میم کے بعد دیکھیے سین، اس کو میم کو سین کے ساتھ زور سے پریس کیجیے، تشدید ادا کرنی ہے، تمسنن نار، آگے غنہ واجبہ کرتے ہوئے را مفخم ہے، پھر اللہ میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے، ایام معدودات میں یا کے اوپر تشدید ہے، اشیا نہیں کہنا ہے آپ نے، ایام مم میں تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ ہے، معدوداتیوں، یہاں پہ اگر آپ نے ملا کے پڑھنا ہے تو پھر تنوین کا قاعدہ آ رہا ہے ادغام الغنہ، پھر ہم ملا کے پڑھیں گے تو تیوں وغرہم پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے غین کو پر پڑھنا ہے، را کے پر تشدید ہے، را مفخم پڑھی جائے گی، غرہم میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع کریں گے، فی دینہم میں یا مدہ ہے، دونوں جگہوں پہ 2 کاؤنٹ کرنا ہے، پھر ہم میں ہم ما کانو، یہاں پہ ادغام شفیع کریں گے، ما اور کا میں الف مدہ 2 کاؤنٹ کیجئے، نو میں بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے، واو مدہ، یفترون یہاں پہ ہم وقف کرنے لگے ہیں، یفترون فا کے اوپر ہمس کریں گے اور را کو مفخم پڑھتے ہوئے آخر پہ ہم مد عارض وقفی کر لیں گے، تو 6 کاؤنٹ کرنا ہے اس کو۔ تو ان لوگوں کا کہنا کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ اس لیے کہ اس بات کے قائل ہیں یہ لوگ کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکتی، اور جو کچھ یہ دین کے بارے میں بہتان باندھتے رہے ہیں اس نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ آیت نمبر 25 دیکھ لیجئے، فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ کیفہ میں یائلین ہے، اذا نرمی سے پڑھتے ہوئے الف مدہ ادا کیجیے، زال پہ سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، جمعناہم نہیں ہے، نون کے اوپر فتح قائمہ ہے، ہونٹ منہ کو کھولیے، آپ منہ کھول کے ادا کرنا ہے، جمعناہم، ہم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع، لیوم اللہ میں یوم میں واو لین ہے، آگے تنوین کا قاعدہ ادغام بلا غنہ کریں گے، ریبہ میں را مفخم پڑھتے ہوئے یا لین ادا کریں گے، فیہ میں یا مدہ کے بعد وقف کر رہے ہیں، مدارس وقفی کر لیں گے، وفیت وفی واو اور فا دونوں کا مخرج ایک یعنی دونوں ہونٹ ہی ہیں، لیکن وہ دونوں ہونٹ گول کیجئے، فا کے اوپر ٹچ کرنا ہے، زور کی تشدید ادا کرنی ہے اور پھر آواز آپ نے پست کر لینی ہے، فا کے نیچے کسرہ ہے، وفیت تا کے پر ہمس کریں گے، کلو یہاں پہ ہونٹ گول کر لیجئے، ضمہ ہے، نفس ما کسبت، نف پر ہمس کریں گے، سم میں ادغام الغنہ ہوگا، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، کسبت تا کے اوپر بھی ہمس کرنا ہے، وہم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع کریں گے، لا یظلمون میں لام الف لا پورا ادا کیجئے منہ کھول کر، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، وا میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، وا پر بھی پڑھا جائے گا لیکن اس کے اوپر قلقلہ نہیں کرنا، اس کو ساکن کرنا ہے،
آگے مدارس وقفی ہو جائے گی. لا یظلمون، ترجمہ دیکھیے. تو اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے، یعنی اس روز جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں اور ہر نفس اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. آیت نمبر 26 دیکھ لیجیے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدیر. قوف کو موٹا پڑھیں گے، آگے لفظ جلالہ باریک پڑھا جائے گا. قل اللہم، ہما پہ غنہ واجبہ کریں گے. مالک الملکی، لام دونوں جگہوں پہ ساکن ہے، اس کو ساکن ہی رہنے دیجیے گا، اس کے اوپر قلقلہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. تو تل ملکہ میں حمزہ کے اوپر جزم ہے، جھٹکا دیں گے تھوڑا سا. آگے من تشا میں نون ساکن کا قاعدہ ہے، اخفا کی کریں گے، اور شاء میں مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کرنا ہے. تنزیع میں نون ساکن کا قاعدہ ادا کریں گے، اخفا کی یہاں بھی ہوگا، آگے من میں بھی یہی قاعدہ ہے جو بھی پیچھے ہو گیا. وتعز میں تا کے اوپر ضمہ ہے، ہونٹ گول کیجئے. وتو تا باریک رکھیے گا، ٹھیک ہے. عین ہے، عین کی وجہ سے آپ نے پیچھے تا کو موٹا نہیں کر دینا. وتعز، عز، زائے کی آواز قوی رکھنی ہے، زائے کے اوپر سیٹی کی آواز بھی ہوگی، اور اوپر آپ نے ضمہ ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول کر لینا ہے. وتعز من تشاء، آگے وتذل، اب دال ہے، دال کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، یہاں پہ سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. لام کے اوپر تشدید ادا کرتے ہوئے ضمہ ہے، ہونٹ گول کر لیجئے. وتذل من تشاء میں وہی پیچھے والی ہی تطبیق ہے. بیدک الخیر، خیر 2 سے 3 حرکتوں درمیان یہاں پہ مد عارض لین ہم کریں گے، اور را باریک ہو جائے گی کیونکہ پیچھے یا ساکن ہو رہا ہے. ان نقم غنہ واجبہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے. علا کلی میں لام کے نیچے کسرہ ہے، آواز باریک رکھیے. شیء میں یا لین ہے اور آگے اخفا کریں گے، اخفا پر کیا جائے گا، تنوین کا قاعدہ. قوف کو پر پڑھنا ہے. دیر میں آپ دیکھیے یا مدہ کے بعد را جو ہے وقف حذف ہم کرنے لگے ہیں، ضمتین کو حذف کرنا ہے وقف کی صورت میں، تو پھر را ساکن، ماقبل ساکن اور ماقبل کسرہ ہے، تو یہ ہمارے پاس را مرقق ہو جائے گی، باریک ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی. اس کا ترجمہ سن لیجئے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے. ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. اپنے لیے بھی یہی دعا بھی کیا کریں اور اللہ سے یہی چیز جو ہے اس نے ظن بھی رکھا کریں. کسی کے آپ کو ذلیل کرنے سے آپ ذلیل نہیں ہوں گے، کسی کے آپ کو رسوا کرنے سے. جب آپ دین کا کام کریں گے تو لازم ہے کہ آپ کے اختلافات ہوں گے، آپ کے خلاف لوگ اٹھیں گے تو آپ کے پر طنز بھی کریں گے، آپ کے لیے برے الفاظ بھی استعمال کریں گے اور آپ کو ذلیل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، لیکن ایک ہی دعا اللہ سے کیا کریں. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ کے ہاتھ میں تمام بھلائیاں ہیں، عزت چاہے وہ دیتا ہے اور ذلت چاہے وہ دیتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے، کیونکہ قدرت تو وہ رکھتا ہے، یہ انسان تو کوئی قدرت نہیں رکھتے. یہ کر لیں، ہمارا جتنا برا کرنا ہے، ہم نے حق سے نہیں ہٹنا، ہم نے اللہ کے احکام پہنچانے سے دوسروں تک نہ خود ہٹنا ہے نہ دوسروں تک پہنچانے سے ہٹنا، اس بات سے انشاءاللہ تعالی. آگے دیکھیے آیت نمبر 27. تولج اللیل فی النہار تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. تو میں واو مدہ ہے، جل لیلا، تولج اللیلا، واو مدہ ہے، آگے لام کے پر تشدید ادا کرتے ہوئے یا لین ادا کیجیے. فن نہاری میں نون مشدد ہے، غنہ واجبہ ادا کرتے ہوئے را مرقق پڑھی جائے گی، آگے وہی پیچھے والی تطبیق ہے لیکن را مفخم پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے. آگے دیکھیے فی اللیلی میں یہی یا لین ہی ہے. تخرج الحی میں خا پر پڑھا جائے گا اور یہ اس کے اوپر ہمس بھی کرنا ہے.
وتخرج الحی، را مرقق ہے، آگے جلو نہیں کہنا، جل حی، حی یا کے پر تشدید ہے، سختی کیجیے، من المیتی، یا کے پر تشدید ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھ لیجیے اچھے سے، کیونکہ یا جیم شین یا تینوں کا مخرج ایک ہی ہے، تو اس کو ڈفرنس پیدا کرنا ہے آپ نے۔ یا حروف جو ہے وہ لین میں سے ہے، یعنی نرمی والے حروف میں سے ہے۔ حی من المیتی، می یا زر ی، ٹھیک ہے، میتی تازر تی، کسرہ کی آوازیں آپ نے باریک رکھنی ہیں، شارپ رکھنی ہیں، اس کی آواز مجہول نہیں ہونی چاہیے، میتے نہیں ہونا، وتخرے نہیں ہونا چاہیے، وتخرج المیت، وتخرج المیت من الحی، من الحی، وترزق، را مفخم پڑھی جائے گی، زائے کی آواز بھی آپ نے سیٹی کی اور پر رکھنی ہے، یعنی آپ نے یہ سو کی آواز نہیں آنی چاہیے، ترزق، زو، زا پیش زو، آگے قوف کی آواز بھی پر پڑھی جائے گی، ترزق، ترزق، من تشاء میں نون ساکن کا قاعدہ ہوگا اخفا حقیقی، آگے شاء میں مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کرنا ہے، بغیری میں غین پر ہے، یائلین کو نرمی سے ادا کرنا ہے، را مرقق پڑھی جائے گی، حساب میں سین کی آواز سیٹی کی پڑھتے ہوئے آگے با کو ہم نے الف مدہ جب آپ وقف کرنے لگے ہیں تو مدارس وقفی پیدا ہوگی اور با پر قلقلہ کریں گے، وقف حذف ہے یہاں پہ، با ساکن ہو جائے گا اس لیے ہم یہاں پہ باقی پر قلقلہ بھی کریں گے۔ حساب، ترجمہ دیکھیے، تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے، بے شک۔ آیت نمبر 28 دیکھ لیجئے، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ لا يتخذ المؤمنون میں لام الف لا پورا تا کیجیے گا، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، یتا میں تا موٹا نہیں کرنا، باریک رکھنا ہے، یتا خا کو آپ نے پور کرنا ہے، یتخی، یتخی، ذل ذال بھی نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، لام کے اوپر قلقلہ نہیں کرنا، مؤ کو آپ نے تھوڑا سا جھٹکا دے کر پڑھنا ہے، مؤمنون الکافرین، اولیاء میں واولین ہے، نرمی کے ساتھ ہونٹوں کو ناتمام گول کرتے ہوئے ادا کیجیے، لیا میں مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کرنا ہے، من دون المؤمنین میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی کریں گے، دو میں واو مدہ، آگے مؤمنین کی پیچھے والی ہی تطبیق ہے، ومن یفعل میں نون ساکن کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، یف میں فا پر حمز کریں گے، عل میں علو نہیں کہنا، عل سٹاپ کیجیے اس کو، ذالک فلیس میں یا لین ہے، من اللہ میں لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے، فی میں یا مدہ، شئی میں یا لین ہے، ان میں اظہار حلقی کریں گے، الا میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے، تتقو میں حقیقی نون ساکن کا قاعدہ ادا کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، تتقو میں آپ نے تا باریک رہے گا، صرف آپ نے تشدید ادا کرنی ہے، قو میں واو مدہ ہے اور قوف کو بھی پر پڑھنا ہے، آگے منہم میں اظہار حلقی ہے، پہلے نون ساکن کا قاعدہ اور پھر اظہار شفی کریں گے، میم ساکن کا قاعدہ، تو قوہ میں ہم وقف ابدال کر رہے ہیں، گول تا کے اوپر وقف حذف و ابدال ہم کریں گے، کیونکہ یہاں پہ فتحتین بھی ہے اور یہ گول تا بھی ہے، ایک تو ہم اس کے جو 2 حرکتیں ہیں فتحتین اس کو حذف کرنے لگے ہیں اور دوسرا ہم گول تا کو ہا میں بدلنے لگے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اس کا رول ہے، گول تا کے اوپر اگر فتحتین بھی آ جائے تو اس کو بھی حذف کر دیا جاتا ہے، اور تقاہ میں آپ فتح قائمہ دیکھ رہے ہیں، فتح قائمہ کے بعد ہم وقف کرنے لگے ہیں تو یہاں بھی مدارس وقفی ہوگی، آپ نے 6 کاؤنٹ کرنا ہے، قوف کو پر پڑھتے ہوئے مدارس وقفی کر لیں گے، آگے وَيُحَذِّرُكُم میں دال کے اوپر آپ نے تشدید ادا کرنی ہے، صرف آپ نے سیٹی کی آواز نہیں لانی، یحذر، یحذر، را مفخم پڑھی جائے گی،
کاف کے اوپر بھی ضمہ ہے، ہونٹ گول ہی رکھیے، میم کے اوپر بھی ضمہ ہے، ہونٹ گول ہی رکھیے، آگے لفظ جلالہ کو بھی پور پڑھنا ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، نف فا پہ ہمس کرتے آگے ہا کی آواز بھی آپ نے باہر نکالنی ہے، نفسہ کے سٹاپ نہیں کرنا، نفسہ۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ میں بھی لفظ جلالہ کو بھی پر پڑھنا ہے، آگے لام کو آپ نے ہلو نہیں کہنا، ہل مصیر، لام کو سٹاپ کر کے آگے صاد کو پر پڑھنا ہے، اور یا مدہ کے بعد آپ نے جب وقف کرنے لگے ہیں تو را بھی باریک ہو جائے گی، مصیر، را موٹی نہیں پڑیں گے، پھر باریک ہو جائے گی، مدارس وقفی کر لیں گے، 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اس سے اللہ کا کچھ عہد نہیں۔ ہاں اگر اس طریقے سے تم ان کے شر سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو تو مذائقہ نہیں، اور اللہ تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے بے شک۔ آیت نمبر 29 دیکھیے، قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ قل قاف کو پور پڑھنا ہے اور لام کو ساکن سٹاپ کرنا ہے، آپ نے جزم دینی ہے، اس کو حرکت نہیں دینی۔ ان تخفو میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا کی کریں گے، خو کو مفخم پڑھنا ہے، فو میں واو مدہ ہے، ما فی دونوں جگہوں پہ الف مدہ اور یا مدہ ہے، 2 2 کاؤنٹ کرتے جائیے حروف مدہ کو۔ صدوریکم صاد کو پور پڑھنا ہے، آگے صاد کے اوپر ضمہ بھی ہے، آگے واو مدہ ہے، ہونٹوں کو گول ہی رکھیے گا، را باریک پڑھی جائے گی، کم میں اظہار شفی ہے، او میں واولین ادا کریں گے، تبدوہ میں با کے اوپر قلقلہ کریں گے، اور دو میں واو مدہ، یا لم دونوں جگہوں پہ آپ نے سٹاپ کرنا ہے، لم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی کریں گے، اللہ میں لفظ جلالہ کو پر پڑھتے ہوئے آخر میں ہا کی آواز آپ نے ظاہر کرنی ہے، اس کو حذف نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ وہ یا لموں میں بھی اسی طرح عین کو وسط حلق سے ادا کرنا ہے آپ نے، لیکن ساکن رکھنا ہے، اس کے اوپر قلقلہ نہیں کرنا۔ ما فی السماواتی، سین کی آواز سیٹی کی لے کر آنی ہے، تشدید ادا کرنی ہے، اور سماواتی نہیں ہے، سماواتی، یہ بھی کافی ساری بہنوں کی مسٹیک ہو جاتی ہے، اس کو بھی انڈرلائن کر لیجئے، ما فی السماواتی وما فی الارض، اگر آپ نے سٹاپ کرنا ہے، فی الارض، ضاد کو بھی پر پڑھنا ہے، را بھی مفخم ہے، واللہ میں لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے، علا میں فتح قائمہ ہے، کلی میں کسرہ کی آواز ہے، لام کی باریک رکھیے، شیء میں شیء یا لین ہے، اور میں اخفا کیا جائے گا، تنوین کا قاعدہ وہ بھی پر کرنا ہے آپ نے۔ قوف کو پر پڑھتے ہوئے آگے دیر میں یا مدہ کے بعد وقف ہو رہا ہے تو مدارس وقفی کریں گے، اور را بھی باریک ہو جائے گی، وقفے حذف ہو رہا ہے یہاں پہ، مدارس وقفی کی کنڈیشن میں آپ نے 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کوئی بات تم اپنے دلوں میں مخفی رکھو یا اسے ظاہر کرو، اللہ اس کو جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے اے نبی، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ تمہارے دلوں کی بات بھی جانتا ہے، چاہے دل میں کوئی اچھا خیال آ رہا ہے یا برا خیال آ رہا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی لیے دل کے خیال کے اوپر پکڑ تب نہیں رکھی ہے جب آپ دل میں سوچتے تو ہیں، برا تو آتا ہے، صحابہ کرام نے یہی سوال کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ دل میں تو بہت سارے برے خیال بھی گزرتے ہیں، تو کیا اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص دل میں برائی کا ارادہ کرے اور وہ اس کو کر بیٹھے تو اس کو ایک برائی کا گناہ جو ہے اس کی سزا ملے گی، اور اگر وہ نیکی کا ارادہ کرے اور اس نیکی کو وہ کر گزرے تو اس کے اوپر اس کو 100 گنا اجر ملے گا۔ یعنی ایک چیز جو ہے دل کا ارادہ، لیکن دل میں اندر جو بات ہے ابھی سوچی اور اس کے اوپر کوئی برا عمل نہیں کیا تو اس پر آپ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ بہرحال دلوں کی پاکیزگی کے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعائیں موجود ہیں، مسنون دعاؤں میں، اذکار میں، تو دلوں کی پاکیزگی کے لیے بھی دعا ضرور کرتے رہا کریں، کیونکہ اللہ تو جانتا ہے نا، کوئی جانے نہ جانے، اس کے سامنے ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو، وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو سب کی خبر ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے بے شک۔ لاسٹ آیا ہے آج کی آیت نمبر 30، دیکھ لیجئے، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا
وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد۔ یوما میں واؤلین ہیں، تجدو آ ای او کا ساؤنڈ ہے، فتحہ کسرہ ضمہ برابر مقدار رکھیے گا۔ آپ نے تاجدو نہیں پڑھنا، تجیدو نہیں پڑھنا، تجدو نہیں پڑھنا۔ یہ تینوں مسٹیکس بہت ساری بہنوں کی ہوتی ہیں۔ فتحہ کسرہ ضمہ صرف اتنا ہی ساؤنڈ ہے، آ ای او، اس آواز سے آپ کی مقدار بڑھنی نہیں چاہیے، پھر وہ فتحہ قائمہ کسرہ قائمہ ضمہ مقلوبہ بن جاتا ہے، یعنی حروف مدہ میں وہ تشبیہ ہو جاتی ہے ان کی تھوڑی سی مقدار کمی بیشی کی وجہ سے۔ تو یہ ساؤنڈ جو ہے وہ اپنے مائنڈ میں رکھیے گا۔ آگے نفسم میں، نف میں فا پر ہمز کریں گے، سم میں تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے، اور آگے عاملت میں امے نہیں ہے، عاملت تاکہ پر ہمز کریں گے، من خیرین میں اظہار ہلکی کریں گے، خو کو پر پڑھتے ہوئے آگے یا لین ادا کیجیے، اور را باریک پڑھتے ہوئے تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ ادا کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ من خیرین مح ہونٹوں کو گول کیجیے، اور ہا وسط حلق سے ساکن ادا کرنا ہے، اس پر ہمز پیدا کرنی ہے۔ خیر محدرن، اگر آپ نے محدرن پڑھا تو پھر آپ یہاں سے ملا لیجئے، یہ جو 3 نقطے آپ دیکھ رہے ہیں، صلے لکھا ہوا ہے، جیم بھی لکھا ہوا ہے، جائز ہے، آگے جیم ہے، جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہاں پر اس کو ملا کر پڑھیں گے، ایک جگہ پر 3 نقطوں پر معانقہ ہے، یا آپ پہلے ملا لیجئے یا آپ دوسری جگہ سٹاپ کریں گے تو پہلی کو ملا کے پڑھیں گے، یا پہلی کو ملائیں گے تو دوسری کو سٹاپ کریں گے، دونوں میں سے ایک جگہ آپ نے روکنا ہے۔ اس قاعدے کا نام جو ہے معانقہ ہے، یعنی ایک جگہ آپ نے قطع لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آگے سو ان اگر کر لیا ہے، ملا کے پڑھا ہے، تو وہاں پہ اخفا کر لیا، پھر اخفا ہو جائے گا۔ اور اگر آپ یہاں پہ پڑھتے ہیں محدرن، پھر آپ ادغام الغنہ کریں گے، ضاد بھی پر ہے، را بھی پر ہے، آگے تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ کر لیں گے، پھر آپ نے سو یہاں پر وقف کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر تو آپ محدرن پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ سو اس پر وقف کریں گے، اگر آپ نے محدرا پڑھ لیا، وہاں پہ وقف کر لیا، تو یہاں پر پھر آپ نے ملا کے پڑھ لینا ہے، من سوء تودو، ٹھیک ہو گیا۔ من میں اخفا کی ہے، سو میں مد متصل واجب ہے، تودو دال کے پر ضمہ ہے، ہونٹ گول کیجئے، تشدید ادا کرنی ہے، نرمی سے نہیں پڑھنا، تودو نہیں کہنا، تودو۔ لو میں واو لین، ان میں غنہ واجبہ، بینہ میں یا لین ہے، ہا میں الف مدہ، و بینہ میں یا لین، اور آگے ہو میں مد صلہ کبرا کرنی ہے، اور امدم میں اقلاب ہے، تنوین کا قاعدہ یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ بعیدا میں ہم یا مدہ ہے، اور بئی نہیں کہیں گے، بئی عین کی آواز لائیے، بعیدا وقفے ابدال کر رہے ہیں، فتحتین کو ہم الف مدہ سے بدل کر وقف کر دیں گے۔ وَيُحَذِّرُ حذ ذال کو تشدید ادا کیجیے، لیکن سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، ذال نرمی سے پڑھتے ہوئے، نیچے کسرہ ہے، اس کی آواز مجہول بھی نہیں کرنی، را مفخم پڑھی جائے گی، کاف کے پر بھی ضمہ ہے، را پر بھی، میم پر بھی، آگے لفظ جلالہ بھی، تو ہونٹوں کو گول ہی رکھیے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، فا پر ہمز، آخر پہ ہا کی آواز باہر نکالیے، واللہ میں لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے، اور رؤوف بالعباد میں را مفخم پڑھی جائے گی، او میں واو مدہ ادا کریں گے، اور یہ او نہیں کرنا، اپنی عین نہیں ادا کرنی، حمزہ ہے، او کی ساؤنڈ آئے گی، فم میں پھر اقلاب ہی ہے، تنوین کا قاعدہ 2 کاؤنٹ کرنا ہے، اور بالعباد میں ہم جب عباد کریں گے مدارس وقفی تو آخر پہ دال ساکن ہو جائے گا، یہاں پہ قلقلہ کریں گے، بالعباد 6 کاؤنٹ کرنے کے بعد آپ نے دال کے اوپر قلقلہ بھی کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ جس دن ہر شخص اپنے اعمال کی نیکی کو موجود پا لے گا اور ان کی برائی کو بھی دیکھ لے گا تو آرزو کرے گا کہ اے کاش اس میں اور اس کی برائی میں دور کی مسافت ہو جاتی، اور اللہ تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہاں پر ہمارا آج کا رکوع تکمیل ہوتا ہے، آپ ایک بار اس کو مکمل سن لیجئے اور پھر اس کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق
ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے جو غلطی خطا ہوئی تیرے اس پاک کلام کو سیکھنے سمجھنے میں سب بہنوں تک پہنچانے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اس غلطی خطا کو معاف فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لے، اور ہم نے جو احکام تیرے پڑھے انہیں صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔